جیسے کہ یہ جوہر اثر کا اگر آپ نماز ملا رہے ہیں تو اس سے کہ جوہر کا یہ 10 رکعت ہے اور یہ اثر کا 8 رکعت ہے، تو اگر دونوں ملا کے اگر ہم نماز پڑھیں تو ہم کو پھر کتنا رکعت پڑھنا ہوگا؟ جی ملا کے کب، یعنی سفر میں؟ جیسے کہ اگر جی جیسے سفر پہ اگر ہم تو دیکھیے، اگر آپ سفر میں ہیں اور ظہر اثر کو جمع کر رہے ہیں سفر کی وجہ سے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سفر میں سنت مؤکدہ نہیں پڑھنا ہے۔ جو نماز سے پہلے یا نماز کے فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفر میں انہیں نہیں پڑھتے تھے، سوائے فجر کی سنتوں کے۔ جو فجر کی 2 رکعت سنت ہے صرف اسی کو سفر میں پڑھتے تھے، باقی فرض نماز پر اکتفا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر بھی نہیں چھوڑتے تھے، تو وتر کو اور فجر کی 2 رکعت کی سنتوں کو چھوڑ کر کے سفر میں اور کوئی سنت راتبہ نہیں پڑھنا ہے، نہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اگر آپ سفر میں ہیں تو جو ہے 2 رکعت آپ ظہر پڑھیے، 2 رکعت عصر پڑھیے، اور جو سنتیں ہیں ظہر کی اسے آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھنا سنت ہے۔ بہت سارے لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی وہ سنت ہے اس کو کیسے چھوڑ دیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جس طرح سے کرنا سنت ہوتا ہے اسی طرح نہ کرنا بھی سنت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جہاں کیا ہے وہاں کرنا سنت ہے، جہاں پر نہیں کیا ہے وہاں نہ کرنا سنت ہے۔ تو سفر کی حالت میں سنت راتبہ نہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ ہاں، اگر آپ سفر کی حالت میں نہیں ہیں، آپ گھر میں ہیں اور کسی عذر کی بنیاد پر آپ ظہر اور عصر کو جمع کر رہے ہیں، جو کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے تیز بارش ہو رہی ہو جس کی بنیاد پر آپ جو ہے ظہر اور عصر کو جمع کر رہے ہیں، تو جب آپ سفر میں نہیں ہیں، گھر میں ہیں، حضر میں ہیں اور ظہر عصر کو جمع کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ سنتوں کو پڑھیں گے۔ ظہر میں 4 رکعت پہلے پڑھیں گے سنتیں، فرض پڑھنے کے بعد میں پھر 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اور عصر میں کوئی سنت راتبہ نہیں ہے۔ البتہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، وہ سنت راتبہ کے علاوہ ہے۔ بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأن صلی اربعا قبل العصر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھنا اس کی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں بیان کیا ہے، لیکن یہ سنت راتبہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ حضر کی حالت میں دونوں نمازوں کو جمع کر رہے ہیں تب تو آپ سنتیں پڑھیں گے، لیکن اگر سفر میں جمع کر رہے ہیں تو سنتیں نہیں پڑھیں گے۔